نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تبارک تعالی فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. سامعین محترم، خطبہ کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، حصول برکت کے لیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. اب دیکھا جائے انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا جسم، ظاہری جسم، اور دوسرا اس کی روح. یعنی انسان دو چیزوں سے مل کر بنا، دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا روح. اب ہماری ظاہری دنیا کے اندر ہم اپنے جسم کی فراوانی، اس کی صفائی، اس کی تندرستی کے لیے ہزار جتن کرتے ہیں. صحت مند بننے کے لیے اچھی خوراک کھاتے ہیں، خوبصورت دکھنے کے لیے بھی مختلف قسم کی خوراک کھاتے ہیں، اور بہت زیادہ خوبصورت دکھنے کے لیے اچھا لباس پہنتے ہیں، اٹریکٹیو قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور بناؤ سنگار کرتے ہیں. اس طرح کے مختلف اشیاء ہیں جو ہم ظاہری جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے کرتے ہیں. اور جب کبھی یہ ظاہری جسم لاغر پڑ جائے یا بیمار ہو جائے یا کوئی بیماری لگ جائے اس جسم کے کسی بھی حصے میں، جس طرح کی مختلف بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیک، دل کی بیماری ہے، اور گردے کی بیماری ہے، شوگر ہے، جس طرح کی بیماریاں ہم رکھ لیں اس حساب سے، اس بیماری کے حساب کے خاطر ہم کیا کرتے ہیں، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اس کا کیا کرے، علاج کرے. اگر دل کی بیماری ہے تو دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، شوگر ہے تو شوگر کے ڈاکٹر کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. یعنی کہ المختصر ہم جسم کو صحت مند بنانے کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں، اور ساری زندگی اسی جتن میں ہی ہماری نکل جاتی ہے، پیدائش سے لے کر جب تک عقل شعور ہمیں آتا ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی یہ غور نہیں کیا کہ اس جسم کے اندر ایک روح بھی ہے جس کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور اس روح کی کیا غذا ہے، اس کو کس طرح ہم نے صحت مند بنانا ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ایک انسان جس کی روح کو سکون نہیں ہے، جس کے دل کو سکون نہیں ہے، اگر اس کو کہا جائے، جس طرح کی مثال کے طور پر ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا، اور اس انسان کو کہا جائے کہ میں تمہیں اے سی لگا کے دیتا ہوں، ایک اچھا نرم و نازک بستر لگا کے دیتا ہوں جس میں کوئی شور نہیں، ایک ایسا کمرہ بالکل سائلنٹ قسم کا دیتے ہیں، تم آرام فرماؤ. وہ کہے گا مجھے یہ بالکل نہیں چاہیے، چونکہ اس کو چاہیے وافر قسم کا کھانا چاہیے، کیونکہ اس کو بھوک لگی ہے. یعنی کہ ہم اس کو جو آفر کر رہے ہیں وہ اس چیز کے متضاد ہے، اس کے اپوزٹ ہے. اور ہم نے کیا کیا، ہم اپنی روح کو سکون پہنچانے کے لیے کبھی بھی ہم نے اس کا ساز و سامان نہیں کیا، اس کے لیے ہم نے کوئی بھی جتن نہیں کیا کہ جس کی خاطر ہمیں کیا ملے، روح کو سکون ملے. تو اس وجہ سے المختصر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہارے دل بے سکون ہو جائے، تمہاری روح کو سکون نہ ملے. آپ نے معاشرے کے اندر دیکھتے ہو کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس مال بے حساب ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو اتنا دیتے ہیں کہ بے حساب دیتے ہیں.
بے حساب سے مراد یہ کہ گننے میں شمار نہیں ہوتا۔ وہ کچھ لوگ ہیں بھی ایسے دنیا میں، ہمارے جاننے والے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی رقم ہے، اتنی دولت ہے دنیا کے اندر کہ حساب نہیں ہے ان کا، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی جائیداد میں، ان کی ملکیت میں کتنی پراپرٹی ہے، کتنی ہے۔ تو یہ تو رب کا کرم ہے۔ لیکن وہ لوگ سونے کے لیے رات کو کیا کرتے ہیں؟ ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ روح کو سکون نہیں ہے، ان کی روح جو ہے وہ پرسکون نہ ہونے کی وجہ سے ان کو رات کو نیند نہیں آتی، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سکون کی خاطر رات کو گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ روح کی سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے دل بے چین ہوں تو تمہیں کس چیز سے چین ملے گا، کس چیز سے اطمینان ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا کیا کرو؟ ذکر کرو، تم عبادت کرو، قرآن پاک پڑھو، یہاں آ کر درود شریف کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کا ورد کرو، کلمہ شریف کا کیا کرو؟ ورد کرو۔ اب یہ جو چیزیں ساری ہیں یہ انسان کو کیا کرتی ہیں؟ اس کے دل کو سکون دیتی ہیں۔ جس کسی کو شک ہو وہ کر کے دیکھے، پھر دیکھو کہ دل کی کیفیت بدلتی کس طرح ہے۔ اب ایک سائنس کا کلیہ جو ہے، ہزاروں سال پہلے، بہت عرصہ پہلے، جب یہ شیمپو، لیکوڈ، صابن جب نہیں بنے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ سائنسدانوں نے تجربے کرنا شروع کر دیے کہ مختلف قسم کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تجربے کیے کہ اگر برتن میں کوئی اس طرح کا جراثیم لگ جائے اور اگر اس کو انسان اسی میں خوراک کھائے، کھانا کھائے، تو اس کو افیکٹ ہو سکتا ہے۔ مختلف قسم کے انہوں نے تجربے کیے، جس طرح کے جانوروں کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے جانور ایسے ہیں جن میں مختلف قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ اس میں مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جس طرح کہ سور ہے، کتا ہے، بلی ہے۔ اب اس میں سور اس لیے حرام کیا کہ یہ نجس العین ہے اور اس میں بے شمار مختلف قسم کے جراثیم تھے، جس وجہ سے یہ اسلام کی ابتدا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اب اسی طرح کتا تھا، اب وہ بھی نجس العین ہے، اس کا لعاب جو ہے نجس العین، اب وہ کسی برتن میں اگر منہ مار دینا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب سائنسدانوں نے کیا کیا کہ اس برتن میں جس میں کتے نے منہ مارا، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ مختلف قسم کے صابنوں سے، شیمپو سے، جو بھی ان کے پاس لیکوڈ تھی، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ استعمال کر کے جب مانجا، دھویا اس کو، تو وہ کیا ہوا؟ اس کے اندر سے جب انہیں دوبارہ خوردبین لے کے دیکھتے تو وہ جراثیم نہیں مرے، وہ جراثیم کیا تھے؟ اسٹل اس کے اندر تھے۔ اب دیکھیں کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ارشاد فرمایا تھا کہ جب کتا تمہارے برتنوں میں منہ مار دے، تم اس کو کیا کرو؟ راکھ کے ساتھ، جو سجی جس کو ہم کہتے ہیں، چولہے کی سجی، یہ ایک دیسی لفظ ہے، اردو میں راکھ کہتے ہیں، تم اس راکھ کے ساتھ کیا کرو؟ اس کو 3 بار مانجو، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ مثال میں نے آپ کو دی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہی کلیہ، یہی حدیث انہوں نے پڑھی تھی کسی جگہ پر، انہوں نے اس کو اپلائی کیا۔ جب اپلائی کیا تو مانجا اس کے ساتھ، راکھ کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا جی؟ وہ جراثیم سارے ہو گئے، مر گئے۔ اب یہاں پر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے 1400 سال پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برتنوں میں کتا منہ مار دیں تو اس کو اس طرح صاف کرو۔ لیکن کلیہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ برتنوں کے اندر جراثیم پہنچ جائیں، کپڑوں کو داغ لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو پاک کرنے کے لیے شیمپو یوز کرتے ہیں، راکھ یوز کرتے ہیں، ان تک تو ہاتھ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو سارا کاریگری ہو گئی ہاتھ کی کہ ہم نے ہینڈ کے تھرو اے ہینڈ ہم نے کیا کیا؟ ان کو پاک کیا، ان کو صاف کیا۔ لیکن جب دل کو گندگی لگ جائے، جب دل گندا ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ وہاں پر ہاتھ نہیں پہنچتے، پھر وہاں پر کوئی لیکوڈ نہیں لگتا، پھر کوئی وہاں پر شیمپو کام نہیں ہوتا، کوئی لوشن کام نہیں آتی، پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن کام کرتا ہے، پھر وہاں پر ذکر الہی کام کرتا ہے۔ جب آپ ذکر الہی کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تو پھر آپ کے دل کے داغ جو ہیں وہ جا کے دھلتے ہیں، پھر وہ آپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ چمکدار ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے کلیے جو ہوتے ہیں یہ روح اور دل کی آگے جا کر بس کر جاتے ہیں، پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔
اور ہمیں تادم میں قیامت، تادم میں مرگ، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں کا سہارا ہمیں لینا پڑتا ہے، کیونکہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ جس انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اس کا، ایک اس کی روح۔ تو پھر جہاں ہم جسم کے لیے اتنا جتن کرتے ہیں تو ہمیں 24 آور جتنا ہم نے جسم کے لیے خیال رکھا، اسی جگہ پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، روح کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں شام کو حساب رکھنا چاہیے کہ ہم نے جسم کی کتنا ہم نے اس کو کتنا کھلایا ہے اور روح کو ہم نے کتنا کھلایا ہے۔ اب یہ بیلنس جو اگر قائم رہے گا تو انسان پرسکون رہے گا، اس کی زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی، اس کی زندگی میں برکت آ جائیں گی۔ اور قرآن اور اللہ کا ذکر ایسے ہے کہ یہ بڑی بڑی آفات اور مشکلات کو ویسے کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا ایک شخص، حضرت عمر کے دور میں ایک شخص آتا اور وہ گلا کرتا، جی آج جو ہے وہ آٹا ختم ہو گیا، آج جو ہے مرچیں ختم ہو گئی، آج چینی ختم ہو گئی، اس طرح وہ شکایتیں کرتا۔ تو آپ نے ایک دن جو ہے نا اس کو ڈانٹ دیا، آپ تو ویسے بھی جلالی قسم کے تھے، تو آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، اس نے کہا کہ جاؤ قرآن پڑھا کرو، غصے سے کہا۔ اب وہ آدمی چلا گیا، اب جب چلا گیا تو وہ کئی دن واپس ہی نہ آیا، بڑی مدت کے جب واپس آیا تو آپ نے پوچھا کہ تم تو روزانہ آتے تھے، شکایت کرتے تھے، آج یہ ختم ہو گیا، آج یہ ختم ہو گیا، تم کافی عرصے سے ملے نہیں، واپس نہیں آئے۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے عرض کی کہ آپ نے جو مجھے وہ ترکیب بتائی تھی، اس ترکیب نے آپ کے در سے مجھے کیا کر دیا، بیگانہ کر دیا۔ کیا فرمایا تھا کہ قرآن پڑھا کرو، تو قرآن، اس نے عرض کی کہ قرآن پڑھنے نے وہ مجھے کیا کر دیا، آپ کے در سے بیگانہ کر دیا، مجھے دوسری مرتبہ آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جب سے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کا ذکر شکر کیا، تو اس کے مال میں، رزق میں، اس کے خاندان میں اتنی برکت آئی کہ اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ